ذرا تصور کریں، احد کا میدان، کفر اور اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ، گرد و غبار سے بھرا ہوا آسمان، تلواروں کی جھنکار، لوگ چیخ رہے ہیں، خون مٹی میں مل رہا ہے اور ہر طرف موت ناچ رہی ہے۔ مگر اسی میدان میں ایک شخص ایسا ہے جو جنگ نہیں لڑ رہا۔ وہ نہ کسی پر تلوار چلا رہا ہے، نہ کسی کو للکار رہا ہے، نہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ بس خاموش کھڑا ہے، ہاتھ میں نیزہ، اور اس کی نگاہیں صرف ایک ہی انسان کو ڈھونڈ رہی ہیں، حمزہ بن عبد المطلب، اسلام کا شیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور میدان جنگ کا سب سے بڑا طوفان۔ وہ شخص صرف حمزہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہا ہے، کیونکہ اسے ایک ہی حکم ملا ہے، حمزہ کو نیزہ مارنا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس کی نظر حمزہ رضی اللہ عنہ پر پڑتی ہے۔ نیزہ ہوا میں بلند ہوا، احد کی زمین لرز جاتی ہے، کیونکہ اسلام کا شیر حمزہ رضی اللہ عنہ زمین پر گر چکا ہوتا ہے اور نیزہ امیر حمزہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ مگر نیزہ پھینکنے والا کوئی سردار نہیں تھا، کوئی جنگجو نہیں تھا، یہ صرف ایک غلام تھا، اور اس شخص کا نام تھا وحشی بن حرب۔ مگر سوال یہ ہے، ایک غلام کی حضرت حمزہ سے کیا دشمنی تھی؟ وہ کس کے حکم پر حضرت حمزہ کے قتل میں شامل تھا؟ کیا یہ واقعی حمزہ رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا، یا صرف آزادی کے بدلے استعمال ہونے والا ایک ہتھیار؟ کیا اس کے دل میں نفرت تھی، یا اس کے ہاتھ میں صرف مجبوری تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا وہ جانتا تھا کہ جسے وہ شکار بنا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب چچا ہے؟ اللہ نے اس قتل کو تاریخ میں کیسے محفوظ کر دیا؟ اور پھر اس قاتل کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ ہمیشہ قاتل ہی رہا، یا کبھی اس کی زندگی میں توبہ کا دروازہ بھی کھلا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ ایک غلام نے آزادی کے بدلے کیا سودا کیا۔ کیا اسے آزادی نصیب بھی ہوئی، یا تاریخ نے اس کا عبرتناک انجام لکھ دیا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں تھی، یہ اسلام کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ مکہ، عرب کا وہ شہر جہاں ہر پتھر تاریخ بولتا تھا، جہاں قافلوں کی گرد میں دولت چھپی تھی اور خانہ کعبہ کے سائے میں سرداری کا غرور۔ یہ وہ شہر تھا جہاں انسان کی قیمت اس کے قبیلے سے لگائی جاتی تھی اور غلام کی قیمت اس کے جسم سے۔ یہی مکہ تھا جہاں طاقتور قریش کا حکم چلتا تھا، وہی قریش جو تجارت کے بادشاہ تھے، بتوں کے نگہبان تھے، اور عرب کے دلوں پر اپنی سرداری کا نقش جما چکے تھے۔ لیکن اسی مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس نہ قبیلہ تھا، نہ اختیار، نہ عزت۔ ان کے پاس صرف سانس تھی، اور وہ سانس بھی دوسروں کی مرضی کے مطابق چلتی تھی۔ یہ لوگ غلام تھے، غلام جنہیں انسان کم اور چیز زیادہ سمجھا جاتا تھا، جنہیں خرید و فروخت کیا جاتا تھا، جنہیں مارا جاتا تھا، جنہیں پیاسا رکھا جاتا تھا، جنہیں زندہ رہنے کے لیے اپنی انا بھی بیچنی پڑتی تھی۔ اور انہی غلاموں میں ایک غلام تھا، وحشی بن حرب۔ یہ نام بعد میں تاریخ کے سب سے ہولناک لمحے کے ساتھ جڑ گیا، ایک ایسا لمحہ جس نے مدینہ کے دل میں غم کا زخم چھوڑ دیا۔
ایک ایسا لمحہ جس نے مسلمانوں کے سینے میں درد اتار دیا، اور ایک ایسا لمحہ جس نے وحشی کے دل میں عمر بھر کا طوفان پیدا کر دیا۔ لیکن وحشی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے آغاز سے دیکھنا ہوگا۔ وحشی کسی سردار کا بیٹا نہیں تھا، وہ کسی معزز خاندان کا فرد نہیں تھا، وہ کسی جنگجو قبیلے کی شان نہیں تھا، وہ ایک غلام تھا۔ مکہ میں غلاموں کو اکثر کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کچھ کو گھریلو خدمت میں اور کچھ کو جنگی تربیت کے لیے رکھا جاتا تھا، کیونکہ عرب جانتے تھے کہ غلام اگر مضبوط ہو تو میدان جنگ میں استعمال ہو سکتا ہے۔ وحشی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک فن میں غیر معمولی مہارت رکھتا تھا۔ یہ فن تھا نیزہ بازی۔ عربوں میں نیزہ بازی عام تھی، لیکن وحشی کی مہارت غیر معمولی تھی۔ اس کا نشانہ ایسا تھا جیسے اس کی آنکھیں تیر بن گئیں۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وحشی کا نیزہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا، وہ فاصلے سے نیزہ پھینکتا اور نشانہ لگ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وحشی کو عام غلاموں کی طرح نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ ایک قیمتی غلام تھا۔ وہ ایسا غلام تھا جسے مالک صرف خدمت کے لیے نہیں بلکہ جنگ کے لیے بھی تیار کر رہا تھا، اور وحشی کو بھی معلوم تھا کہ اس کے پاس ایک ہنر ہے۔ لیکن غلامی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کا ہنر بھی اس کا نہیں ہوتا، اس کی طاقت بھی اس کی نہیں ہوتی، اس کی جوانی بھی اس کی نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے مالک کے لیے کرتا ہے۔ وحشی کے دل میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلام ہے، اور غلام کا مستقبل صرف ایک چیز پر ٹکا ہوتا ہے، آزادی۔ یہی آزادی وحشی کا خواب تھی، لیکن آزادی مکہ میں غلاموں کو آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ غلام اگر آزاد ہوتا تو یا تو مالک کی خوشی سے آزاد ہوتا، یا کسی بہت بڑی خدمت کے بدلے آزاد ہوتا، یا پھر کسی جنگ میں اپنی جان لگا کر مالک کے لیے فائدہ ثابت کرتا۔ اور وحشی کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ اگر کوئی موقع آیا تو وہ آزادی کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ یہی سوچ اس کے دل میں خاموشی سے پل رہی تھی۔ ادھر مکہ میں ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا، اسلام کا طوفان۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا اعلان کر دیا تھا۔ قریش کے بت لرزنے لگے تھے، مکہ کے سردار خوف زدہ ہو چکے تھے، کیونکہ یہ دعوت صرف دین کی دعوت نہیں تھی، یہ سرداری کے خلاف بغاوت تھی۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا، کمزوروں کو مارا گیا، غلاموں کو ستایا گیا، حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو قتل کیا گیا، مکہ میں اسلام کا نام لینا جرم بن گیا۔ وحشی یہ سب دیکھتا تھا۔ وہ غلام تھا، مگر اس کی آنکھیں اندھی نہیں تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ قریش کی سرداری کس قدر بے رحم ہے، لیکن وہ خاموش تھا، کیونکہ غلام بولے تو مارا جاتا ہے، غلام سوال کرے تو بیچ دیا جاتا ہے، غلام حق مانگے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وحشی اپنی خاموشی میں جیتا رہا، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک حقیقت بھی چھپی تھی۔ وحشی کو قریش کے دین سے عشق نہیں تھا، وہ بتوں کی محبت میں نہیں چلتا تھا، وہ لات و عزا کے لیے نہیں لڑتا تھا، وہ صرف اپنی آزادی کے لیے زندہ تھا۔ یہی وہ نقطہ تھا جو وحشی کو دوسرے قریشی جنگجوؤں سے مختلف بناتا تھا۔ قریش کے سردار اسلام سے نفرت کرتے تھے کیونکہ ان کی سرداری خطرے میں تھی، لیکن وحشی اسلام سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ وہ اسلام کو صرف ایک طوفان کی طرح دیکھتا تھا جو مکہ کی فضا بدل رہا تھا۔ پھر ہجرت ہوئی، مسلمان مدینہ چلے گئے، مکہ کے سرداروں کا غرور ٹوٹنے لگا، مدینہ میں اسلام مضبوط ہونے لگا، اور پھر بدر کا معرکہ پیش آیا۔ بدر، وہ دن جب قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، مکہ کی عزت خاک میں مل گئی، قریش کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ بدر میں عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، اور بہت سے سردار ختم ہو گئے۔ بدر نے قریش کے دلوں میں ایسا زہر بھر دیا کہ اب وہ صرف جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ بدلہ چاہتے تھے۔
और बदला अरब की रगों में दौड़ता था। मक्का में हर घर में गुस्सा था, हर औरत की आंख में इंतकाम था, हर सरदार की जबान पर जंग थी। यही वो वक्त था जब हिंद बिन्त उतबा का किरदार उभर कर सामने आया। वो बदर में अपने बाप, भाई और करीबी रिश्तेदारों को खो चुकी थी। उसका दिल गुस्से से जल रहा था। वो एक औरत थी, लेकिन अरब में बाज़ औरतें अपने गुस्से में मर्दों से ज़्यादा ख़तरनाक होती थी। हिंद भी ऐसी ही थी, और हिंद के जहन में एक ही नाम गूंज रहा था, हमज़ा। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इस्लाम के शेर और बदर में कुरैश के लिए क़यामत बनकर टूटने वाला मुजाहिद। हमज़ा वो शख्स थे जिनके हाथों कुरैश के कई सरदार कत्ल हुए थे। कुरैश समझते थे कि अगर हमज़ा को ख़त्म कर दिया जाए तो मुसलमानों की ताकत टूट जाएगी, और हिंद समझती थी कि अगर हमज़ा को ख़त्म कर दिया जाए तो बदर का ज़ख्म भर जाएगा। लेकिन हमज़ा को कौन मार सकता था? वो मैदान के शेर थे, वो तलवार के मालिक थे, वो जंग के माहिर थे। उन तक पहुंचना आसान नहीं था। यही वो वक्त था जब वहशी के नेज़े की कदर बढ़ गई। वहशी, वो गुलाम जो निशाना कभी खता नहीं करता था। हिंद बिन्त उतबा को जब वहशी का इल्म हुआ तो उसने समझ लिया कि बदला लेने के लिए उसे तलवार नहीं, नेज़ा चाहिए, और ये नेज़ा वहशी के हाथ में था। वहशी की ज़िंदगी में पहली बार आज़ादी का दरवाज़ा खुलने लगा। उसे पैगाम दिया गया कि अगर वो हमज़ा को मार दे तो उसे आज़ादी मिल जाएगी। ये पेशकश वहशी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेशकश थी, क्योंकि ग़ुलाम के लिए आज़ादी सिर्फ ज़िंदगी नहीं, इज़्ज़त भी होती है। वहशी के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ आज़ादी का ख्वाब था और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था जिसे मारने का हुक्म दिया जा रहा था, जो मैदान का शेर था। लेकिन वहशी के लिए यह जंग मज़हब की जंग नहीं थी। वहशी का दिल बुतों के लिए नहीं जल रहा था। वहशी का दिल कुरैश की सरदारी के लिए नहीं धड़क रहा था। वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था, आज़ादी। और यही आज़ादी उसे मैदान उहद की तरफ ले जा रही थी। वो मैदान जहाँ तारीख़ का सबसे बड़ा ज़ख्म लिखा जाने वाला था। वो मैदान जहाँ वहशी के हाथ का नेज़ा सिर्फ एक जिस्म में नहीं लगने वाला था, बल्कि तारीख़ के दिल में उतरने वाला था। बदर के बाद मक्का वो मक्का नहीं रहा था जो पहले था। कुरैश की सरदारी की बुनियादें हिल चुकी थीं। जिन सरदारों के नाम से अरब कांपता था, वो बदर के मैदान में मिट्टी तले सो चुके थे। मक्का की गलियों में अब गुरूर नहीं, गुस्सा था। बाज़ारों में अब तिजारत की बात कम और बदले की बात ज़्यादा होती थी। कुरैश की महफिलों में हर ज़बान पर एक ही लफ्ज़ था, इंतकाम। ये शिकस्त सिर्फ एक जंग की शिकस्त नहीं थी, यह कुरैश की इज्जत की शिकस्त थी। अरब के दूसरे कबाइल के सामने कुरैश का रोब टूट चुका था, और कुरैश जानते थे कि अगर उन्होंने जल्दी बदला ना लिया तो उनकी सरदारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए बदर के बाद मक्का में नफ़रत की आग और तेज़ हो गई। वो लोग जो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक दाई समझते थे, अब उन्हें अपनी सल्तनत के लिए ख़तरा समझने लगे। अब उनके लिए यह मामला मज़हब का नहीं रहा था, यह सियासत का मसला बन चुका था। कुरैश के बड़े ख़ानदानों में से एक ताकतवर ख़ानदान बनु अब्दुल शम्स था, जिसकी शाखों में बनु उमैया भी शामिल थे। यही वो ख़ानदान था जिसके अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत सबसे ज़्यादा गहरी हो गई थी, क्योंकि बदर में इसी ख़ानदान के कई अफराद कत्ल हुए थे। यही वो लोग थे जिनकी निगाह में इस्लाम का मतलब सिर्फ एक नया दीन नहीं था, बल्कि कुरैश की पुरानी दुनिया का ख़ात्मा था। मक्का में अब औरतें भी बदले के लिए बेचैन थीं। अरब में औरत का गुस्सा कभी कभी मर्दों से ज़्यादा ख़तरनाक होता था, क्योंकि औरत का गुस्सा सिर्फ ज़ुबान तक नहीं रहता, वो नस्लों तक बदला मांगता है। इसी नफ़रत की सबसे बड़ी अलामत हिंद बिन्ते उतबा थी। बदर में उसने अपने करीबी अजीज़ खो दिए थे। उसका बाप, उसका भाई और ख़ानदान के कई बड़े नाम ख़त्म हो चुके थे।
وہ ہر روز کعبہ کے صحن میں کھڑی ہوتی اور اپنے اندر آگ محسوس کرتی۔ اس کے لیے بدر صرف شکست نہیں تھا، یہ ذلت تھی، اور ذلت کا علاج عرب صرف ایک چیز میں دیکھتے تھے، خون۔ اسی لیے ہند کے دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ حضرت حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہی حمزہ جنہیں مسلمانوں نے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا، وہی حمزہ جن کی تلوار بدر میں قریش کے لیے قیامت بن گئی تھی۔ ہند بنت عتبہ کی حضرت حمزہ سے اصل دشمنی یہ تھی کہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے ہندہ کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا تھا۔ ہند جانتی تھی کہ اگر بدلہ لینا ہے تو صرف کسی عام مسلمان کو مارنا کافی نہیں، اگر مکہ کی عزت واپس لانی ہے تو کسی بڑے نام کو گرایا جائے، اور حمزہ کا نام قریش کے دل میں سب سے بڑا خوف تھا۔ لیکن حمزہ کو میدان میں مارنا آسان نہیں تھا، وہ تجربہ کار جنگجو تھے، ان کے سامنے بڑے بڑے بہادر ٹک نہیں سکتے تھے، انہیں قتل کرنے کے لیے تلوار نہیں چالاکی چاہیے تھی، اور یہیں سے وحشی بن حرب کی قسمت کا دروازہ کھلا۔ وحشی اب بھی غلام تھا، مگر اس غلام کی زندگی میں آزادی کا خواب روشن ہونے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قریش کو جنگ میں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو دور سے نشانہ لے سکے، جو بہادری کے بجائے مہارت سے قتل کر سکے۔ وحشی کی مہارت نیزہ بازی تھی۔ مکہ میں وحشی کو لوگ ایک غلام ضرور سمجھتے تھے، مگر اس کے نیزے سے ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حبشی غلام اگر نیزہ پھینکے تو واپس نہیں جاتا۔ وحشی کا مالک بھی اسے ایک عام غلام نہیں سمجھتا تھا، اس کے لیے وحشی ایک سرمایہ تھا، ایسا سرمایہ جو جنگ کے دن کام آ سکتا تھا۔ بدر کے بعد قریش نے عہد کی تیاری شروع کی، گھوڑے جمع کیے گئے، تلواریں تیز کی گئیں، قافلے تیار ہوئے، جنگی ساز و سامان اکٹھا کیا گیا، اور عورتوں کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ ہوا تاکہ وہ مردوں کو جوش دلائیں اور شکست کی صورت میں بھاگنے نہ دے۔ یہ فیصلہ بھی قریش کے اندر موجود نفرت کا ثبوت تھا۔ وحشی ان تیاریوں کو دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ مکہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن وحشی کے لیے جنگ کا مطلب صرف قریش کی فتح نہیں تھا، وحشی کے لیے جنگ کا مطلب تھا آزادی۔ اسی دوران ہند بنت عتبہ نے وحشی تک پیغام پہنچایا۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ہند نے خود یا اپنے ذریعے وحشی سے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ وحشی کے لیے آسمان سے اترا ہوا وعدہ تھا، کیونکہ غلام کے لیے آزادی صرف جسم کی آزادی نہیں ہوتی، یہ روح کی آزادی ہوتی ہے۔ غلام اپنے اندر ایک زندہ لاش ہوتا ہے، وہ سانس تو لیتا ہے مگر جیتا نہیں، اور وحشی نے اس زندگی سے تنگ آ کر سوچ رکھا تھا کہ اگر کبھی آزادی کا موقع ملا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس شخص کو مارنے کا کہا جا رہا تھا وہ حمزہ تھے، ایک بہادر، طاقتور اور جنگی شیر۔ وحشی کو معلوم تھا کہ اگر وہ میدان میں سامنے آیا تو حمزہ اسے چیر دیں گے، اس لیے وحشی کے ذہن میں ایک ہی راستہ تھا، چھپ کر حملہ۔ وحشی نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ جنگ میں تلوار نہیں اٹھائے گا، وہ کسی اور کو نہیں مارے گا، وہ صرف حمزہ کو نشانہ بنائے گا، کیونکہ اسے آزادی چاہیے تھی، اور یہی وہ سوچ تھی جو وحشی کو عہد کے میدان کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنی ضروری ہے، قریش کے سردار وحشی کو ایمان کی جنگ کے لیے نہیں استعمال کر رہے تھے، وہ اسے صرف ایک آلہ سمجھ رہے تھے، ایک ہتھیار۔ ان کے لیے وحشی ایک غلام تھا جسے وہ آزادی کے لالچ میں استعمال کر سکتے تھے، اور وحشی بھی جانتا تھا کہ وہ استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن غلام کی زندگی میں بعض اوقات انتخاب نہیں ہوتا، غلام کو دو راستے دیے جاتے ہیں، یا غلامی میں سڑو یا خطرہ مول لے کر آزادی حاصل کرو۔ وحشی نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ احد کا سفر شروع ہوا، قریش کا لشکر نکلا، عورتیں دف بجا رہی تھیں، جنگی اشعار پڑھے جا رہے تھے،
لوگ اپنے قتل شدہ سرداروں کے نام لے کر جوش میں تھے اور وحشی خاموش تھا۔ وہ نہ اشعار پڑھ رہا تھا، نہ بدلے کے نعرے لگا رہا تھا، نہ بتوں کے نام پر جوش دکھا رہا تھا۔ وہ بس اپنے نیزے کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نیزے کے سرے پر صرف حمزہ کا خون نہیں تھا، اس نیزے کے سرے پر وحشی کی آزادی لکھی ہوئی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عہد کے میدان میں صرف جنگ نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایسا زخم لگے گا جو امت کے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ احد کا میدان مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک فیصلہ کن جگہ تھا۔ قریش پورے جوش اور انتقام کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے دلوں میں بدر کی شکست کی آگ تھی اور ان کی آنکھوں میں بدلے کا نشہ۔ دوسری طرف مسلمان تھے، ایمان کے ساتھ مگر تعداد میں کم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں درست کی اور تیر اندازوں کو پہاڑی پر مقرر کیا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو۔ جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں مسلمانوں کو برتری ملی، قریش کے قدم ڈگمگانے لگے، لیکن اسی جنگ میں ایک شیر میدان میں تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ وہ دشمن کی صفوں کو چیرتے جا رہے تھے۔ ان کی تلوار جہاں پڑتی وہاں قریش کا غرور ٹوٹ جاتا۔ قریش کے کئی بہادر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ ادھر وحشی بن حرب، وہ غلام جس کا مقصد صرف آزادی تھا، میدان میں تلوار لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا، وہ بس شکار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف ایک شخص کو تلاش کر رہی تھی، حمزہ رضی اللہ عنہ۔ وحشی نے اپنے آپ کو ایک چٹان کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے سے حمزہ رضی اللہ عنہ تک جانا موت ہے، اس لیے اس نے موقع کا انتظار کیا۔ وہ صرف ایک لمحہ چاہتا تھا، ایک ایسا لمحہ جب حمزہ رضی اللہ عنہ کی توجہ ہٹے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ ایک دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ اسی دوران وحشی نے اپنے نیزے کو پوری طاقت سے پھینکا۔ نیزہ سیدھا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ وہ شیر خدا ایک لمحے کو رکے اور پھر زمین پر گر گئے۔ وحشی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کے دل میں صرف ایک خیال تھا، آزادی۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کے لیے یہ خبر قیامت بن کر گری۔ یہ صرف ایک شہادت نہیں تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا زخم تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کا جانا امت کے لیے ایسا صدمہ تھا جسے تاریخ کبھی بھلا نہ سکی۔ اور وحشی جس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ وار کیا تھا، اب خود ایک ایسے گناہ کے سائے میں آ چکا تھا جو عمر بھر اس کا پیچھا کرنے والا تھا۔ احد کی جنگ ختم ہوئی تو قریش کے لشکر میں جشن تھا۔ بدر کا بدلہ لے لیا گیا تھا۔ قریش کی عورتیں خوشی سے نعرے لگا رہی تھیں، دف بج رہے تھے، اور ہند بنت عتبہ کی آنکھوں میں وہی آگ تھی جو بدر کے دن سے بھڑک رہی تھی۔ لیکن اس جشن کے بیچ ایک شخص ایسا تھا جس کے دل میں خوشی نہیں تھی، وحشی بن حرب۔ وحشی نے اپنا کام کر دیا تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کارنامہ قریش کے نزدیک فتح ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اسی کے بدلے اس سے آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ وحشی کو آزادی دے دی گئی، غلامی کی زنجیر ٹوٹ گئی۔ وہ اب قریش کی نظر میں آزاد انسان تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ آزادی کا یہ لمحہ وحشی کے لیے سکون نہیں بنا، کیونکہ اس کے سینے کے اندر ایک ایسی آگ جل چکی تھی جو کسی پانی سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ آزاد تو ہو گیا، مگر اس کا دل قیدی ہو گیا۔ احد کے بعد جب لوگ اس سے ملتے تو اسے مبارکباد دیتے۔ کچھ کہتے تم نے قریش کی عزت بچا لی، کچھ کہتے تم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ لیکن وحشی کے اندر ایک عجیب سا خلا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسے اس نے مارا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، مسلمانوں کے شیر تھے، ایک عظیم انسان تھے۔ وحشی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ قتل کے بعد بھی زندہ تھا، لیکن اس کے اندر کی انسانیت مرنے لگی تھی۔ وہ رات کو سوتا تو اسے نیزہ یاد آتا، اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کا گرنا یاد آتا، اسے مسلمانوں کی چیخیں یاد آتی،
اور پھر اس کے دل میں خوف اترتا کہ اگر کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ خوف اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ مکہ میں آزاد تھا لیکن سکون سے خالی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آزادی ایک خون کی قیمت پر خریدی گئی ہے، اور خون کا قرض کبھی آسانی سے نہیں اترتا۔ وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، مدینہ مضبوط ہوتا گیا، اور مکہ کے سردار اپنی طاقت کے باوجود اندر سے کمزور ہوتے گئے۔ وحشی کے دل میں اب صرف ایک سوال تھا، کیا وہ واقعی آزاد ہے یا وہ اس گناہ کا غلام بن چکا ہے؟ اور پھر وہ دن قریب آ رہا تھا جب مکہ کے دروازے کھلنے والے تھے، جب قریش کا غرور ٹوٹنے والا تھا، اور جب وحشی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا قریش کو خوف تھا، فتح مکہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو یہ کوئی عام فتح نہیں تھی، یہ تلوار کی فتح کم اور اخلاق کی فتح زیادہ تھی۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، قریش کے چہرے جھکے ہوئے تھے، اور ہر شخص جانتا تھا کہ آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ وحشی بن حرب اس وقت مکہ میں موجود تھا۔ وہ آزاد تھا مگر دل کے اندر خوف تھا۔ اس نے احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینا چاہا تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وحشی چھپنے لگا۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں اپنے آپ کو گم کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران اسے یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ بہت سے دشمنوں کو معاف کر دیا گیا، لیکن وحشی کے دل میں سکون نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ پھر وحشی نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ بھاگ سکتا تھا، چھپ سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس بھی تھا کہ اگر کہیں نجات ہے تو صرف اسلام میں ہے۔ چنانچہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ لمحہ وحشی کے لیے زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے کھڑا تھا جس کے چچا کو اس نے شہید کیا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، دل لرز رہا تھا، اور آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ روایات میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا، پہچان لیا اور فرمایا کہ تم وہی ہو؟ وحشی نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سوال صرف شناخت کا نہیں، یہ زخم کا سوال ہے۔ وحشی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا درد اپنی جگہ تھا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے وحشی سے فرمایا کہ تم میرے سامنے کم آیا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے حمزہ رضی اللہ عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ جملہ وحشی کے لیے سزا سے بڑھ کر تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے معافی تو مل گئی مگر وہ زخم ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ اور اسی دن وحشی نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ جس طرح اس کے نیزے نے اسلام کو دکھ دیا، اسی طرح وہی نیزہ اب اسلام کے دشمن کو ختم کرے گا۔ اور یہی خواہش اسے ایک اور میدان کی طرف لے گئی، یمامہ کا میدان۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب میں فتنہ اٹھا۔ کچھ لوگ مرتد ہونے لگے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ انہی میں سب سے خطرناک نام تھا مسلمہ کذاب۔ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ اسلام کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر یمامہ کی طرف نکلا۔ وحشی بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ یہاں وحشی کے ہاتھ میں پھر نیزہ تھا، وہی ہتھیار جس سے اس نے احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن اس بار مقصد مختلف تھا۔ اس بار وحشی اسلام کے دشمن کے خلاف کھڑا تھا۔ یمامہ کی جنگ بہت سخت تھی، مسلمانوں نے شدید قربانیاں دی، بہت سے حفاظ شہید ہوئے،
मैदान खून से भर गया। लेकिन मुसल्लिमा कज़्ज़ाब का लश्कर भी कमज़ोर होने लगा। वहशी उस जंग में सिर्फ लड़ने नहीं आया था, वो एक शिकार के लिए आया था। उसकी नज़रें मुसल्लिमा को ढूंढ रही थीं। और फिर वो लम्हा आ गया। मुसल्लिमा अपने लोगों के दरमियान मौजूद था। वहशी ने मौका देखा, नेज़ा संभाला और पूरी ताकत से फेंका। नेज़ा सीधा मुसल्लिमा की तरफ गया। उसी वक्त एक और सहाबी ने भी हमला किया और मुसल्लिमा कज़्ज़ाब कत्ल हो गया। रिवायात में यह बात मशहूर है कि वहशी ने कहा कि मैंने उसी नेज़े से खैर और शर दोनों को मारा, यानी उसी नेज़े से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए और उसी नेज़े से मुसल्लिमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ। लेकिन हकीकत ये थी कि वहशी के दिल का बोझ फिर भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम ऐसा था कि कोई नेकी उस नुकसान की मुकम्मल तलाफ़ी नहीं कर सकती थी। वहशी की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा खामोशी में गुजरा। वो तारीख़ में एक अजीब मिसाल बन गया। एक ऐसा शख्स जिसने एक अजीम गलती की, फिर इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम के लिए एक बड़ा दुश्मन ख़त्म किया। वहशी की कहानी हमें यह बताती है कि इंसान गुनाह करके भी तौबा कर सकता है, लेकिन बाज़ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर दिल में रहते हैं। यही वहशी बिन हर्ब की दास्तान थी। एक गुलाम से कातिल तक और कातिल से ताइब मुसलमान तक, और यूं वहशी बिन हर्ब की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद मुस्तनद इस्लामी तारीख़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।